السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر النصفی کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک، یہاں سے ہمارا سبق ہے۔ گزشتہ درس میں جو ہمارا سبق کچھ باقی رہ گیا تھا آیت مکمل ہونے سے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک، تو گویا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کو گنوا رہے ہو، آپ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ قاتل نفسک، خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ علی آثارہم، ان کفار کے پیچھے پڑ کر، ای آثار الکفاری، یعنی کفاروں کی وجہ سے آپ گویا خود کو غمزدہ کر رہے ہیں اور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ شبہہ، مفسر فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی۔ شبہہ معنی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی۔ وَإِيَّاهُمْ، ان کے اس معاملے کی وجہ سے، وَإِيَّاهُمْ کا معنی کیا ہے؟ ان کی وجہ سے، کفار مکہ کے برتاوے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی۔ حین تولوا عنہ، جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ ولم یؤمنوا بہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وما تداخلہ من الاسف علی تولیہم، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پھر جانے سے جو افسوس لاحق ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پھر جانے کی وجہ سے جو افسوس لاحق ہوا، برجل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برجل، ایک ایسے شخص سے، فارقہ احبتہ، کہ جس کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں اس کے دوست، اور وہ شخص فہوا، اور پھر وہ شخص یتساقط حسرات علی آثارہم، ہمیشہ ان کی راہ تکتا رہتا ہو، کہ جس کو دوست اس کے چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ شخص اپنے دوستوں کے آنے کی راہ تکتا رہتا ہو۔ ویبخع نفسہ، اور انتظار کرتے کرتے، غمزدہ ہوتے ہوتے اپنے آپ کو روز بروز ہر دن ہلاکت میں ڈال رہا ہو۔ وجدن علیہم، ان کے متعلق سوچ سوچ کر، وجدن علیہم کا معنی ان کے تصورات میں گم ہو کر۔ وتلہفن علی فراقہم، اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے، غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جدائیگی پر۔ جو شخص انتظار کرتا رہتا ہو اور غمزدہ رہتا ہو اور خود کو ان تمام حالات کی وجہ سے نہایت کمزور کر لے اور پھر وہ ہلاکت کے قریب ہو جائے، ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت جب وہ چھوڑ کر چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے چھوڑ دیا اور ان سے منہ پھیر لیا۔ ولم یؤمنوا بہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ وما تداخلہ من الاسف، تو اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افسوس کی جو کیفیت داخل ہوئی، علی تولیہم، ان کفار مکہ کے پھر جانے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی ان کو برجل فارقہ احبتہ، ایک ایسے شخص سے کہ جس کو اس کے دوست چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اور وہ شخص یتساقط حسرات علی آثارہم، وہ ہمیشہ ان کی راہ تکتا رہتا ہو۔ ویبخع نفسہ وجدن علیہم، اور ان کے متعلق ہمیشہ سوچتے سوچتے خود کو ہلاکت میں ڈالتا رہتا ہو۔ وتلہفن علی فراقہم، اور وتلہفن علی فراقہم، اور ان کی جدائیگی میں وہ ہمیشہ کڑھتا رہتا ہو اور ہمیشہ غمزدہ رہتا ہو۔ تو آج کی آیت مکمل ہوئی ہے جو گزشتہ سبق میں پوری نہ ہو سکی تھی۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، بہذا الحدیث، اس قرآن پر، جو قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو پڑھ کر سناتے ہو، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اسفا، تو ان کے لیے یہ افسوس کی بات ہے، ان کے لیے یہ ہلاکت کی بات ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ غم کریں، وہ زیادہ سے زیادہ رنجیدہ ہوں، آپ کو کچھ بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو چھوڑو، بہذا الحدیث، اس قرآن پاک پر وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو تم چھوڑو، ان کو جانے دو۔ اسفن، یہ ان کے لیے افسوس کی بات ہے کہ وہ حق کی بات پر پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور اے محبوب یاد رکھو، آپ کا کام صرف پیغام حق پہنچانا ہے، وہ مانے نہ مانے وہ ان کے اعمال ہے، وہ ان کے عقائد ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑھ کر خود کو غمزدہ
نہ کریں اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اسفن منصوب ہے مفعول لہو کی وجہ سے، مفعول لہو اسفن کیا ہے؟ مفعول لہو ہے اسی وجہ سے، یعنی کہ للاسفی ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث للاسف، تو ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے افسوس ہے۔ مفعول لہو کا ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا، اور مفعول لہو ہونے کی وجہ سے اسفن منصوب ہے۔ ای لفقد الحزن یعنی شدید غم، ان کے لیے شدید غم ہونا چاہیے، والاسف اور افسوس ہونا چاہیے۔ المبالغۃ فی الحزن، الاسف جو ہے دراصل اسف عربی میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب حزن و ملال اور رنجیدگی میں مبالغہ مقصود ہو، جب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کا معنی مراد لیا جائے، تب جا کر کے عربی میں اسف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ والغضب، اور غصے میں زیادہ سے زیادہ غصے کا معنی مراد لیا جائے، تب جا کر کے لفظ عربی میں اسف استعمال کیا جاتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے بنایا ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، زینۃ لها اس زمین کے لیے ہم نے اس کو زینت بنایا، ای ما یصلح ان یکون زینۃ لها ولأهلها من زخارف الدنیا وما یستحسن منها، یعنی کہ ہم نے جو کچھ بنایا زمین پر زینۃ اللہ، وہ زمین کی زینت کے لیے بنایا، اس کی آرائش و زیبائش کے لیے بنایا۔ ای ما یصلح ان یکون زینۃ اللہ، یعنی ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا تو ہر وہ چیز وہ بنائی ہے جو زینت بن سکے، زمین کے لیے جو کیا بن سکے؟ زینت بن سکے۔ ولی اہلیہ، اور زمین والوں کے لیے زینت بن سکے، من زخارف الدنیا دنیا کی تمام آرائش و زیبائشوں میں سے، وما یستحسن منہا، اور ہم نے وہ چیز بنائی جو دنیا کے اندر نکھار پیدا لائے اور خوبصورتی اور حسن پیدا کرے۔ ہم نے ان چیزوں کے اندر ہم نے ان چیزوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا، وما یستحسن منہا، کہ جن سے دنیا خوبصورت دکھے، اور ولی اہلیہ من زخارف الدنیا، اور زینت اللہ وہ دنیا کے لیے زینت کے طور پر ہوں، اور دنیا والوں کے لیے آرائش اور زیبائش کے طور پر استعمال کی جاتی ہوں۔ ہم نے ہر وہ چیز جو زمین پر بنائی ہے زینت اللہ، وہ زمین کی زینت کے لیے، زمین کو خوبصورتی کے لیے بنائی ہے۔ ای ما یصلح ان یکون زینت اللہ، یعنی وہ چیز بنائی کہ جو زمین کے لیے زینت بن سکتی ہے، ولی اہلیہ، اور زمین والوں کے لیے زینت بن سکتی ہے، من زخارف الدنیا دنیا کی آرائش اور زیبائشوں میں سے تمام چیزیں، وما یستحسن منہا، اور جو زمین کی خوبصورتی کے لیے ممکن ہو سکے اور جس سے دنیا خوبصورت لگے۔ یستحسن کا معنی کیا ہے؟ منہا، جس کے ذریعے دنیا خوبصورت لگے، وہ چیزیں ہم نے دنیا کی اس زمین کے اوپر بنائی ہیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے بنائی تو اس لیے ہے تاکہ وہ زینت بنے۔ زینتاً ای لزینتی، یہاں پر بھی مفعول لہو کی بنا پر نصب دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں پر بتایا نہیں گیا ہے تفسیر کے اندر، لیکن زینتاً کے اوپر جو منصوب ہے اس کو نصب دیا گیا ہے مفعول لہو کی بنا پر، لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ ہم نے زمین پر جو آرائش اور زیبائش اور خوبصورتی کی چیزیں جو بنائی ہیں، کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان بندوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون ہے بہتر عمل کرنے والا، یعنی ان آرائشوں، زیبائشوں اور ان خوبصورتیوں کے ہونے کے باوجود کون ہے وہ شخص جو ان آرائشوں اور زیبائشوں میں گم نہ ہو کر اور ان سے توجہ ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کون مبذول ہوتا ہے، اور کون ہے وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب عبادت کرنے کے لیے آتا ہے۔ لنبلوہم، تو تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اس لیے ہم نے یہ تمام کی تمام زینتیں اس دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ ان کے اندر کون ہے عمل کے اعتبار سے بہتر۔ وحسن العمل الزہد فیہا، اور یاد رہے دنیا کے اندر جو حسن عمل ہے وہ اس کے اندر گوشہ نشینی ہے۔ کیا ہے؟ گوشہ نشینی، یعنی تمام دنیا کی رعنائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، ضرور دنیا کی تمام جو حرص اور طمع ہے، ان تمام حرص، طمع اور لالچ سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے ہی کام کرنا اور عبادت کرنا۔ وترک الاغترار بہا، اور دنیا کی نعمتوں پر اترانے کو چھوڑنا۔ دنیا کے اندر جو حسن عمل ہے الزہد فیہا، اس دنیا کے اندر گوشہ نشینی اختیار کرنا ہے۔ وترک الاغترار بہا، اور دنیا کی نعمتیں جس بندے پر ہیں، نعمتوں کے ملنے کے باوجود ان نعمتوں پر اترانے سے بچنا ہے۔ ثم زہد،
پھر جہاں تک زہد کی بات ہے، المیل الیہا یعنی ثم الزہد فی المیل الیہا،